لبیک اللہم لبیک. مجھے اللہ نے پہلی جو حج کی توفیق دی یہ 1989 کی بات ہے. میں اس وقت ایک ناسمجھ سی لاؤبالی سی ٹین ایجر تھی. کسی بات پر کبھی اتنی توجہ دی ہی نہیں تھی. دینداری کے کام کیا کرتے تھے لیکن زیادہ سوچ سمجھ کے بغیر. حج کی بہت زیادہ خواہش نہیں کی تھی، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ خواہش تھی ہی نہیں. لیکن اسی طرح سے رمضان آ جاتا تو عبادت بھی کرتے رہتے، لیکن کبھی اتنی گہرائی سے سوچا ہی نہیں تھا. عقیدے کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا. سیرت رسول کو کامیابی کا زینہ کبھی جانا ہی نہیں. یعنی ہر چیز بس سطحی سطح پر تھی. تو ہم جیسے بیوقوفوں کو بھی اللہ نے توفیق دے دی حج کی اس عمر میں. اور ہوا کیا کہ مکہ کی طرف چل پڑے اور سنا تھا اب مکہ کی جو ہے نا بس میں بیٹھے ہوئے اس کی سڑکوں پہ جا رہے ہیں اور وہ کبری بولتے ہیں، وہ جو برج ہوتا ہے نا اس پر سے گزر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. اور یہ ہے کہ ابھی مسجد الحرام کی یہ جو موجودہ بلڈنگ ہے یہ نہیں بنی تھی اس وقت. تو یہ ہے کہ بالکل سڑک کے ساتھ ساتھ ہی جالیاں ہوتی تھیں اور ان جالیوں میں سے صحیح کا ایریا تو پورا کلیئر نظر آتا تھا اور ادھر سے صحن میں بھی نظر پڑ جاتی تھی. تو اور میں سوچ رہی تھی کہ کہتے ہیں کہ کعبہ پہ پہلی نظر ڈالیں تو جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے. اور پتہ نہیں خود کو بھی احساس تھا اللہ کعبہ کو دیکھوں گی کیسا لگے گا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. فکر اور سوچ میں غلطاں تھی کہ اچانک دائیں طرف میری نظر پڑی اور ایک کالی سی چیز مجھے نظر آئی. اور آپ بلیو کیجئے کہ میرے ذہن نے رجسٹر نہیں کیا وہ کالی چیز کیا تھی، لیکن مجھے اتنا آج تک پتا ہے کہ I felt my heart closing. ایک دم جو ہے نا 2-3 بیٹ تو میرے ہارٹ نے مس کی ہوں گی. اور حالانکہ میں رجسٹر نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ کالی چیز ہے کیا، اور بس آگے چلتی چلی جا رہی ہے اور صحن میں میری نظر پڑتی چلی جا رہی ہے. اچھے بھلے 2-3 ثانیوں کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ تو میں نے کعبہ کو پہلی دفعہ دیکھا ہے. میں آج تک اس کیفیت کو بھلا نہیں سکتی. وہ کیفیت کیا تھی لیکن میں اس کو الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتی. پھر اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم باب بلال سے اندر ہو کے تو جا کے صحن میں بیٹھے. پہلے ہم نے عمرہ کیا، سعی کی، اور سعی کرنے کے بعد اور طواف کرنے کے بعد جب عمرہ مکمل ہو گیا تو بس صحن میں بیٹھ کے اچھا نہیں مرد حضرات صحن میں بیٹھ کے اور ہمیں کہہ دیا کہ جی آپ برآمدوں میں چلے جائیں. ہم برآمدوں میں چلے گئے اور وہاں پہ ہم بس بیٹھ کے تو کعبے کو دیکھنا شروع کر دیا. مجھے آج تک اپنی وہ فیلنگ یاد ہے کہ میں اپنے آپ سے ایک بات کہتی تھی، دس از ہوم. وہ ایک ذرا نشیبی سی جگہ تھی، ٹھیک ہے، جو باقی کا مکہ کی جو سڑکیں وڑکیں تھی وہ اونچی نظر آتی تھی، صحن خاصا اندر نیچے کی طرف تھا. اور پتہ نہیں مجھے لگتا تھا کہ I belong here. اور میرا دل مجھے بار بار کہتا تھا کہ ہم کہاں پہ میں پھر رہی تھی، میرا گھر تو یہ تھا. اور بلیو کیجئے کہ جب وہ جو میری کیفیات تھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ میں کوئی بہت سوچنے سمجھنے والی عمر میں نہ تھی، نہ اتنی کبھی توجہ دی تھی، لیکن ایک طرح کی خصوصیات تھی، ایک طرح کے احساسات تھے کہ بس یہیں پہ رہنا ہے. اور اس چیز کے ساتھ تو میرا ایسا ناتا اور رشتہ ہے جو کہ ایج لانگ ہے، جو اس وقت سے ہے جس کا مجھے بھی احساس نہیں اور شاید اس وقت تک رہے گا جس کا مجھے بھی احساس نہیں. تو یہ میرے تاثرات ہیں جب میں پہلی دفعہ میں نے اللہ کے گھر کو دیکھا اور I felt so connected with it and I think this bond is still there. لبیک الہ الحق لبیک. 1988 والا حج تو ہو گیا، کیسا ہوا اللہ زیادہ جانتا ہے. گرمی شدید تھی، میرے شوہر سپوز ٹو بی ود می، لیکن سم ہاؤ کچھ ایسا ہوا کہ جس وہ یونیورسٹی کے ساتھ تھے انہوں نے ان کی ڈیوٹی کسی اور جگہ پہ لگا دی and I had to be with his friend's family. تو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. مینا میں ٹھہرنا ہے تو عجیب طرح کا ہے، پھر اس کے بعد عرفات میں جانا ہے تو شدید گرمی ہے. لیکن اتنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک احساس تھا کہ جلدی دعا مانگ لو نا، عرفات میں جو مانگنا ہے وہ مانگ لو نا. اور مجھے یاد ہے شدید گرمی تھی تو وہ ان کے جو ہمارے بھائی تھے جو ہمارے ساتھ تھے، میرے ہسبینڈ کے جو دوست تھے، انہوں نے کیا کیا کہ ایک چھوٹا سا درخت نہیں تھا، پودا سا تھا، اس کے ساتھ تھوڑا سا
کپڑا ہٹکا کے ہمیں کہا اس کے نیچے آپ بیٹھ جائیں اور آپ جلدی سے دعا مانگ لیں اور سورج غروب ہوتے ہی ہم نے یہاں سے نکلنا ہے۔ تو مجھے یاد ہے میں وہاں پہ بیٹھ کے دعا مانگ رہی تھی، نہ دعا میں اثر آ رہا تھا نہ بات کی سمجھ آ رہی تھی، بہرحال جو بھی ہوا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ جب حج ختم ہوا تو میرے دل میں ایک بہت اسٹرانگ سی فیلنگ تھی کہ یہ دوبارہ ہونا چاہیے، اور آئی نیڈ ٹو بی ٹرینڈ فار دیٹ اینڈ آئی نیڈ ٹو بی ریڈی فار دیٹ۔ اور یقین کیجئے کہ اس کے بعد ابھی تک مجھے دوبارہ حج کی توفیق نہیں ملی، لیکن میرے دل میں یہ بات ہے کہ مجھے دوبارہ حج کرنا ہے، اور ایک دفعہ صحیح فیلنگز کے ساتھ اور صحیح پریپریشن کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ وہ پہلا والا حج تو ایک تو میں نے بہت زیادہ سوچے سمجھے بغیر ہی، پریپریشن کے بغیر ہی کر لیا، مجھے اس کے لیے بہت خواہش کرنے کا، ریسرچ کرنے کا موقع نہیں ملا، اور دوسری بات ہے پھر جب میں نے کر لیا تو اس میں مجھے اتنی خامیاں نظر آتی ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ اللہ مجھے ایک دفعہ حج کے لیے دوبارہ لے جائے۔ اللہ نے مجھے اس کے بعد توفیق دی، عمرہ بہت دفعہ کرنے کا موقع ملا، لیکن وہ ابھی جو حج میں چاہتی ہوں وہ ابھی نہیں ہو سکا، اور اس میں بھی میں فیملی کے ساتھ زیادہ لمبے چوڑے جھمگٹے کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ فیملی کے ساتھ جاؤ تو اماں تو پھر خدمت کے لیے ہوتی ہیں نا، تو ان کی اپنی عبادات کی تو کوئی اہمیت نہیں ہوتی، تو میں اس طرح سے جانا چاہتی ہوں کہ بس مجھے اپنے آپ کا خیال کرنا پڑے اور میں عبادات کے اوپر اور چیزوں پر توجہ دے سکوں۔ لبيك مرهوبا میں یہ سمجھتی ہوں کہ حج سے پہلے والی زندگی میں اور حج کے بعد آنے والی زندگی میں اگر کوئی فرق نظر نہ آئے تو پھر شاید حج قبول ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ حج کے اثرات تو زندگی پر ہونے چاہیے، کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ ایک فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس میں اس کو کہوں گی، ان جگہوں کے ساتھ جہاں پہ اللہ نے وحی اتاری، جہاں پہ اللہ کے انبیاء، میں صرف نبی کریم کی بات نہیں کر رہی ہوں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، بلکہ ان اول بیت وضع للناس، کہ اس زمین کے اوپر سب سے پہلے بننے والا اللہ کا گھر جو ہے وہ مکہ میں تھا۔ تو یہاں پر چپے چپے پر نقوش جو ہے وہ ثبت ہیں۔ تو جب انسان وہاں پر جاتا ہے، غار حرا کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، جبل رحمت ہے، مدینہ میں جا کے زیارات کا موقع ملتا ہے، تو آپ وہ آج سے جو 1400-1500 سال پہلے کی ہسٹری اور سم ٹائم بیونڈ دیٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں پہنچ جاتے ہیں، جب سیدہ ہاجر جو ہے وہ اسماعیل کو لے کے مکہ کی وہ گیا وادی میں ٹھہر گئیں، اور ابراہیم چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں اور بھاگ بھاگ کے پوچھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، ہمیں کس کے بل پہ چھوڑے جا رہے ہیں، اور ابراہیم جواب ہی نہیں دے رہے، اور پھر ہاجر کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، خاموش ہو کے اپنے بیبی کو لے کے تو آ گئی، اب بیبی پیاس سے تڑپ رہا ہے، اور کیا ہے کہ ماں بے قرار ہو کے چکر لگا رہی ہے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اور اچانک بیبی کے رونے کی آواز بند ہو جاتی ہے، تو بھاگ کے آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ اس کے پیروں کے سیک کے پاس سے چشمہ ابل رہا ہے، اور اتنی بے حال ہوتی ہیں خوشی سے کہ جلدی جلدی پانی کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں، کہتی ہیں زم زم کہ رک جا رک جا، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ چشمہ جاری ہو جاتا ہے قیامت تک کے لیے، اور اللہ اس کو ایسا مرجع خلائق بناتا ہے کہ جو کیراوان گزرتا ہے وہ اسپیشلی سیدہ حاجر سے پوچھتا ہے کہ بتائیے آپ ہم یہاں پہ جگہ بنا لیں، تو حاجر ان کو اجازت دے دیتی ہیں، اور پھر بس یہی لوگ حاجر کے اپنے لوگ بن جاتے ہیں، اسماعیل انہی میں پل کے جوان ہوتے ہیں، پھر انہی کی ایک لڑکی کے ساتھ اسماعیل کی شادی ہو جاتی ہے، تو یہ سیدہ حاجر کا جو ہے وہ قبہ قبیلہ بن جاتا ہے، ابراہیم بھی آتے رہتے ہیں حال چال پوچھنے کے لیے وغیرہ۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ اتنی بنیاد میں جا کے اپنے کنیکشن کو اور بانڈ کو اتنا مضبوط کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد میرا خیال ہے کہ باقی دنیا کی وہ اہمیت رہ نہیں جانی چاہیے۔ اور ایک اور جو فیلنگ جو میں نے بہت زبردست کی وہ جب بھی مجھے ان جگہوں کی زیارات کا موقع ملا وہ یہ تھا کہ گھر سے لمبے چوڑے پلان بنا کے جاتے تھے، بلکہ لسٹیں بنا لیتے تھے، یہ دعا مانگنی، یہ دعا مانگنی ہے، دوست احباب بھی کہہ دیتے تھے کہ آپا یہ آصف جی یہ دعا میرے لیے آپ نے مانگنی ہے، بچے بھی کہہ دیتے تھے امی آپ نے یہ میرے لیے اسپیشل دعا مانگنی، لکھ کے دے دیتے تھے۔ لیکن کیا ہے کہ جا کے جیسے ہی وہاں پر طواف کے اندر دعائیں شروع ہوتی ہیں، سعی میں شروع ہوتی ہیں، مینا کے قیام کے دوران یا جب بھی، بلیو کیجیے ہر دعائیں بھول جاتی تھی، بھولتی نہیں تھی، اس دعا کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی سوائے ایک دعا کے اللہ مجھے معاف کر دے، اور اللہ مجھ پہ اپنی رحمت کر دے، اور اللہ میرا ساتھ اپنے ساتھ کے ساتھ مضبوط کر دے۔ اس دو باتوں کے علاوہ تو کوئی بات ذہن میں آتی ہی نہیں، ہر جو مزہ ہے وہ منہ میں بے مزہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ شاید انسان کی زندگی کے حقائق بس اتنے ہی ہیں، یہ تو ساری وہ جو دعائیں اور خواہشات اور جو
تگ و دو، یہ تو دنیا کے معاملات چلانے کے لیے ہیں۔ جیسے ہی اللہ انسان اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے تو پھر ان دو باتوں کے علاوہ، مغفرت اور رحمت کے علاوہ تو کوئی چیز باقی ہی نہیں رہ جاتی۔ تو یہ ہے کہ بعد کی زندگی کے اندر اللہ کے ساتھ لگاؤ، آخرت کی فکر کی تیاری، اور جو ہے انداز و اطوار کے اندر دنیا سے بے رغبتی ظاہر ہونی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ حج کے اثرات اگر نہ ہوں تو سمجھے کہ حج ہوا ہی نہیں۔ بيديك والرغبات